السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انرجی ریسورسز آف پاکستان. تو چلیے ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک بغیر دیر کیے. اچھا، انرجی ریسورسز کیا ہے؟ انرجی ریسورسز میں آتے ہیں ہائیڈرو پاور، تھرمل انرجی یا نیوکلیئر انرجی، رینیویبل انرجی، سولر اور ونڈ، آئل، گیس، کول، یہ ساری چیزیں انرجی ریسورسز میں آتے ہیں. تو پاکستان کی کون سی انرجی ریسورسز ہے وہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ان میں بعض انرجی ریسورسز وہ ہے جو آپ کو اب جو ہائیڈرو پاور ہے وہ آپ کو بجلی پروڈیوس کر کے دیتے ہیں. کول اور آئل، گیس، اس طرح بہت سی چیزوں کا اپنا مسئلہ ہے. انرجی ریسورسز الگ ہے، منرل ریسورسز الگ ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. تو چلیے اب دیکھتے اوور ویو آف انرجی ریسورسز ان پاکستان. پاکستان میں کون کون سے؟ ایک تو ہائیڈرو پاور ہے جس سے ہم بجلی بناتے ہیں، ایک وہ ہے. دوسرا ہے تھرمل انرجی، آئل، گیس اینڈ کول، دوسرا یہ انرجی ریسورسز ہے. تیسرا ہے نیوکلیئر انرجی. نیوکلیئر انرجی یعنی اٹامک بام اور اس والے انرجی. دوسرا ہے چوتھا ہے رینیویبل انرجی، سولر، ونڈ اور اس طرح سے. یعنی وہ ایسی انرجیز ہے جس سے آپ کچھ اور بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب آئل ہو گیا، آئل سے آپ جب کروڈ آئل کو آپ ریفائن کریں گے تو اس سے پیٹرول، ڈیزل اور مختلف اس طرح کے آئل اور بھی رینیویبل وہ نکل سکتے. کول کا بھی کول بھی آپ کسی چیز میں استعمال کر سکتے. گیس بھی ہمارا کوکنگ رینج ہو اس طرح سے. تو سولر اور ونڈ بھی ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے. تو موسٹ ڈسپائٹ دیز کنٹری اسٹل فیس انرجی شارٹیجز. تو یہ اس طرح سے چیزیں، یعنی یہ ساری چیزیں ایسے جس کو ہم اپنے کام میں لا کے اس سے ہم اپنی ریونیو جنریٹ کر سکتے یا اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے. اس کے باوجود بھی ہم انرجی کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس انرجی شارٹیجز ہے. اب آتے ہیں میجر پرابلمس. انرجی شارٹیج، ڈیمانڈ ایکسیڈ سپلائی لیڈنگ ٹو لوڈ شیڈنگ. ڈیمانڈ ہماری بڑھ رہی اور سپلائی ہمارا کم ہے، تو یہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. گیس کا بھی آتا ہے، بجلی کا بھی آتا ہے. تو ان چیزوں کا. اچھا، پھر آتا ہے ڈپینڈنس آن امپورٹڈ فیول. ہیوی ریلائنس آن امپورٹنٹ فیول انکریزز اکنامک برڈن. تو جب ہم امپورٹڈ فیول منگواتے ہیں پاکستان میں تو اس سے ہماری وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے. تو اس سے خواہ مخواہ ہماری اکانومی جو ہے، یعنی ہماری اکنامک جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. یعنی وہ ہم عوام کو بھی مہنگا پڑتا ہے. پھر ہے پور انفراسٹرکچر. آؤٹ ڈیٹڈ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کاز لوزز. تو آؤٹ ڈیٹڈ جو ہماری ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری بہت سے لاسز ہوتے ہیں. سرکولر ڈیپٹ، فائنینشیل مس مینجمنٹ لیڈس ٹو ایکومولیشن آف ڈیپٹ ان دا انرجی سیکٹر. سرکولر ڈیپٹ وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمپنی سے لیتے پھر بیچتے اگلی جگہ پہ اور ان کو ہم ریپیمنٹ نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیپٹ. تو اس کا بھی بہت مسئلہ ہے کیونکہ انرجی سیکٹر یا تو پیمنٹ نہیں کری یا ان کو پیمنٹ ہوتی نہیں ہے پراپر. لمیٹڈ یوز آف رینیویبلس. رینیویبل انرجی ریسورسز آر انڈر یوٹیلائزڈ. جو رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری مقدار تک استعمال نہیں ہوتی. پھر آتے امپیکٹ آن پاکستان. انرجی ایشوز افیکٹ انڈسٹریل پروڈکٹیویٹی، اکنامک گروتھ، ڈیلی لائف آف سٹیزنس اینڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. تو اس سے ہوتا یہ کہ پروڈکٹیوٹی بھی کم آتی، اکنامک گروتھ، جس سے اکنامک گروتھ کم ہوتی ہے. اور پھر جب اکنامک گروتھ کم ہوتی ہے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ڈیلی لائف آف سٹیزنس، یعنی ان کو ایک چیز پر مہنگی پڑتی ہے، یعنی انفلیشن آتے ہیں. اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی اس سے اچھی خاصی متاثر ہوتی ہے. تو یہ چار چیزیں، یعنی ان رینیویبل سورسز کا، انرجی ریسورسز کا پاکستان پہ یہ امپیکٹ ہے. اس کی سلوشن کیا ہے؟ ڈائورسفیکیشن آف انرجی ریسورسز. انکریز فوکس آن رینیویبل انرجی سچ ایز سولر اینڈ ونڈ. اگر ہم اپنی انرجی ریسورسز کو سولر اور ونڈ پہ چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے ہمیں اچھی، یعنی ہماری پروڈکٹیوٹی، سپلائی انکریز ہوگی. پھر آتے ہیں انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر. انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر امپروو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم، یعنی جہاں پہ لاس ہوتے بجلی کی یا گیس کی، تو ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کیا جائے، ان کو حل کیا جائے تاکہ وہ اس سے لاس کم ہو سکے. پھر پالیسی ریفارمز. امپلیمنٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایفیشینٹ انرجی پالیسیز. انرجی اور یعنی ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ انرجی پالیسیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ریڈکشن آف سرکولر ڈیپٹ. سرکولر ڈیپٹ کو ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے، اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے، اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے، ٹائملی پیمنٹ کرنی چاہیے اس چیز کی. اچھا، پھر آتے ریجنل کوآپریشن. امپورٹڈ انرجی تھرو ریجنل پروجیکٹس. امپورٹڈ فیول ویسے بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے،
تو اگر ہم چاہیے کہ ہم اگر امپورٹ کریں گے بھی تو ان ممالک سے کریں جو ہمیں سستا پڑتا ہے، جس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ہمیں اتنا مہنگا نہیں پڑتا، اور جس سے ہماری اکنامک یا انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی اور اس پہ یعنی ہماری اکانومی اس سے متاثر نہ ہو۔ پھر آتے ہیں انالیٹیکل اپروچ فار سی ایس ایس، ایکسپلین ٹائپس آف انرجی کلیئرلی، آئیڈینٹیفائی پرابلمس، سجیسٹ پریکٹیکل سولوشنز، لنک ود اکنامک امپیکٹ۔ تو یہ چار چیزیں، ان پہ آپ کو اگر آپ نے اپنی آنسر لکھنا ہے تو پیپر میں، تو آپ نے ان چار چیزوں کے ماتحت یعنی، اور اس کے علاوہ جو آپ سے کوشچن میں مانگا جائے آپ اسی کے حساب سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے۔ تو یہ تھی انرجی ریسورسز آف پاکستان۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔